امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے بالآخر مذاکرات کا عمل آگے بڑھ رہا ہے۔ ثالثی کرنے والے ممالک کے مطابق دونوں ممالک اگلے 60 روز میں ایک حتمی معاہدے کے لاہ عمل پر متفق ہو گئے ہیں، لیکن اصل پیچیدگی لبنان ہے، جہاں فوجی کارروائیوں کے خاتمے کے لیے ایک الگ طریقہ کار پر غور جاری ہے تاکہ محاذرے مزید نہ بڑھے۔ اصل سوال اپنی جگہ موجود ہے، کیا یہ سفارتکاری محض کاغذی معاہدوں تک محدود رہے گی یا واقعی زمینی سطح پر جنگ کے خاتمے کا راستہ کھول سکے گی؟ یہی ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہے۔ میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ پروگرام میں آگے چل کے دیکھیے گا۔ 10 برسوں میں برطانیہ کے چھٹے پرائم منسٹر وقت سے پہلے عہدہ چھوڑنے پر مجبور، کیا دنیا کے قدیم ترین جمہوریت کسی بحران کا شکار ہو چکی ہے؟ امریکہ نے 8 برس پہلے پیسفک کمانڈ کا نام بدل کر انڈو پیسفک کمانڈ رکھا تھا، مگر اب پرانا نام بحال کر دیا گیا ہے۔ کیا واشنگٹن کا انڈیا پر اعتماد کم ہو رہا ہے؟ پاکستانی اور قطری ثالثکاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ایک لاہ عمل پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ثالثکاروں کے مطابق فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ سطح کمیٹی کا اجلاس تشکیل دیں گے۔ اس کے علاوہ نگرانی اور تنازعات کے حل کے لیے ایک نظام بھی قائم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کمیونیکیشن لائنز بنائی جائیں گی جس سے یقینی بنایا جائے گا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کمرشل جہازوں کو تحفظ حاصل ہو، اور جنوبی لبنان میں ملٹری آپریشن کو ختم کرنے کا طریقہ کار بھی واضح کیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت اس مفاہمتی یادداشت کے بعد سامنے آئی ہے جس پر گزشتہ ہفتے دستخط کیے گئے تھے۔ اس کے باوجود جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے بری خبر لے کر آئی ہے۔ یروشلم سے BBC کے نامہ نگار جان ڈونسن تفصیلات بتا رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے لبنان میں تشدد روکنے پر زور دینے کے بعد ہفتے کو جنوبی لبنان میں صورتحال نسبتاً پرسکون ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک اسرائیلی فوجی جنوبی لبنان کے بڑے حصے پر قابض ہیں، لڑائی کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اسی دوران ویکینڈ پر سامنے آنے والے کچھ عوامی سروے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے لیے خاصے پریشان کن ہیں۔ ہیبرو یونیورسٹی کے ایک سروے کے مطابق 90% شرکا کا خیال ہے کہ اس تنازع میں ایران فاتح بن کر ابھرا ہے۔ تقریباً اتنے ہی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کمزور ہوئی ہے، اور مارچ کے مقابلے میں نیتن یاہو کی مقبولیت 11% کم ہوئی ہے۔ فروری میں کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا مشکل تھا جو ایران کے خلاف جنگ کا حامی نہ ہو۔ اب صورتحال بدل گئی ہے۔ امریکی اور ایرانی وفود نے سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات سے پہلے ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملا کر ایک دوسرے کے لیے موجود ماندانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ البتہ دونوں ملکوں کے سیرین مذاکرات کاروں کے ایک کمرے میں ہونے کو سفارتی حلقوں میں بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ BBC نیوز کے جو انوڈ کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ ہینڈ شیک ہوئے، مگر صرف پاکستانی اور قطری ثالثوں کے ساتھ۔ البتہ اعلیٰ سطحی امریکی اور ایرانی وفود کے ایک ہی چھت تلے یکجا ہو کر ایک معاہدے پر بات چیت کرنے کو ایک اہم پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ صدر نے ہمیں پورے خطے میں مکمل جنگ بندی کی ذمہ داری سونپی ہے۔ ہمیں قطر اور پاکستان کی صورت میں عظیم پارٹنر ملے ہیں، اور اسی طرح اسرائیل میں ہمارے دوست بھی۔ ہم سب خطے میں امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایران بارہا کہہ چکا ہے کہ جب تک لبنان میں بھی مؤثر جنگ بندی نافذ نہیں ہوتی، دوسرے کسی معاملے میں پیش رفت ممکن نہیں۔ ان مذاکرات میں سب سے اہم مسئلہ لبنان میں جنگ بندی کا ہوگا۔ اگر لبنان میں جنگ ختم نہیں ہوتی تو اس کا مفاہمتی یادداشت پر بڑا اثر پڑے گا۔ ایران کے نزدیک جنوبی لبنان میں ہونے والی تباہی کو روکنا لازمی ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ دونوں ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام لگاتے ہیں۔ اختتام ہفتہ پر ایران نے کہا تھا کہ اس نے اسرائیلی کارروائیوں کے رد عمل میں آبنائے ہرمز کو ایک بار پھر بند کر دیا ہے۔ اگرچہ امریکہ نے اس اہم آبی گزرگاہ کے بند ہونے کی تردید کی، لیکن صرف اس امکان کا ذکر بھی خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ ایسے میں جب جنیوا میں مذاکرات کار امن کی راہ تلاش کر رہے ہیں، لبنان کے مستقبل کو کسی معاہدے سے جوڑنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ دونوں ہی اس پورے عمل میں رکاوٹ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی حل نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان اور قطر کی ثالثی میں سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام برگنسٹاک میں معاہدے کے تکنیکی پہلوؤں پر مذاکرات جاری ہیں۔ ہمارے نامہ نگار خالد کرامت وہاں موجود ہیں۔ لیک لوسرن کے اس خوبصورت اور پرامن علاقے کے ارد گرد پہاڑی سلسلے پر برگنسٹاک کی وہ ریزورٹ ہے جہاں سے اس ویکینڈ پر دنیا کو امن کا ایک پیغام ملا اور امید
قائم ہوئی، لیکن یہ پرسکون منظر شاید اس ٹینشن، اس ہلچل کی عکاسی نہیں کر سکتا جو برگن اسٹاک پر اس ویکینڈ میں دیکھی گئی۔ پہلے شاید لگا کہ مذاکرات ہوں ہی نہ، لیکن پھر پاکستان کی کامیاب سفارتکاری جس کا اقرار امریکہ، ایران سبھی طرف سے کیا گیا، اس کے نتیجے میں مذاکرات آخرکار ہوئے اور امریکہ اور ایران پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے ایک ہی جگہ، ایک ہی ہال میں جمع ہوئے، لیکن جو فوٹو آپ تھی، جس کی امید تھی، وہ نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی ہینڈ شیک ہوا، اور ایرانی وزیر خارجہ ہال میں آئے تو صحیح لیکن وہ وہاں سے چلے گئے۔ بند کمرے میں جو مذاکرات ہوئے، جو بات چیت ہوئی، وہ لیکن معنی خیز ثابت ہوئے، کیونکہ جو اعلامیہ جاری کیے گئے اور ایران کی طرف سے بھی جو پیغام دیا گیا وہ یہی تھا کہ یہ مذاکرات جو ہیں فیصلہ کن ثابت ہوئے ہیں، کم از کم اس سٹیج پر۔ تفصیل بتا رہے تھے خالد کرامت۔ امریکی محکمہ دفاع نے امریکی پیسفک کمانڈ، جس کا نام 2018 میں تبدیل کر کے انڈو پیسفک کمانڈ رکھا تھا، اب واپس اپنے پرانے نام پر جا رہی ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا انڈیا مکمل طور پر ویسٹرن کیمپ میں جانے سے گھبرا رہا ہے یا امریکہ کی چین کے بارے میں پالیسی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ اس بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دلی سے راہل بیدی۔ راہل بیدی صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ امریکہ انڈو پیسفک کمانڈ کا نام تبدیل کر کے پرانا نام جو ہے پیسفک کمانڈ اس پہ واپس آ گیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا امریکہ کی انڈیا سے توقعات پوری نہیں ہوئیں یا خطے میں امریکی پالیسی میں کسی تبدیلی کا اشارہ ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ پالیسی میں تبدیلی ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ نے 2018 تک انڈیا کی اسٹریٹجک ریلیونس جو تھی وہ انڈین اوشن کے دوران تھی، مگر اب جو ایک تو انڈین اوشن دور ہے اور دوسرا امریکہ کو اپنے ایسٹس، اپنے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں یا باقی جو ان کا اکوپمنٹ ہے اس کو ڈپلوائے کرنے میں بہت ایک تو ڈسٹنس ہے اور ایک پیسہ ہے۔ تو تیسری بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ کا اور چائنا کا جو ریلیشن شپ ہے، جو ان کا پرانا ایسوسیشن تھا وہ بدل گیا ہے۔ پہلے کانفرنٹیشنل تھا، ایک دوسرے کی دشمنی تھی اور یو ایس چائنا کو کنٹین کرنا چاہ رہا تھا اور اس میں انڈیا کا ہاتھ تھا۔ اب امریکہ نے، یو ایس نے چائنا کے ساتھ ایک کمپیٹیٹر اور ایک طرح کی پارٹنرشپ سی بنا لی ہے، اور اس میں یہ انڈو پیسفک کا انڈیا کا رول نہیں آتا۔ اور آج کی تاریخ میں امریکہ اور انڈیا کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی وہ کافی آگے سے کافی ڈھیلی پڑ گئی ہے، اور انڈیا انکریزنگلی یو ایس کے لیے ایک مارکیٹ ہے، اور اسٹریٹجک جو کوآپریشن تھی وہ اب ختم ہو رہی ہے۔ اچھا، امریکہ نے جب پیوٹ ٹو ایشیا کا اعلان کیا تھا تو پھر 4 ملکوں کا ایک اتحاد، ایک کوڈ بنا تھا جس میں انڈیا کی بڑی اہمیت بتائی جا رہی تھی۔ چین کا کہنا تھا کہ اس اتحاد کا ایجنڈا صرف اور صرف چین مخالف ہے۔ تو اب پیسفک کمانڈ میں انڈیا نہیں ہوگا تو کیا کوڈ کو ہم کیا سمجھیں کہ یہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا ہوگا اس کا؟ کوڈ غائب نہیں ہوتا، مگر کوڈ کی جو امپورٹنس ہے، کوڈ کی جو اسٹریٹجک ریلیونس ہے وہ آگے سے بہت کم ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے نومبر کوڈ کے لیڈرز کی میٹنگ تھی دلی میں، جس میں امید تھی کہ ٹرمپ صاحب بھی آئیں گے، مگر وہ نہیں ہوئی۔ مگر مئی کے اخیر میں کوڈ کے جو فارن منسٹرز تھے، جاپان کے، یو ایس کے، انڈیا کے اور آسٹریلیا کے، ان کی میٹنگ ہوئی۔ مگر کوڈ بالکل غائب نہیں ہو جائے گا، مگر اس کی جو ریلیونس ہے، اسٹریٹجک ریلیونس، وہ کم ہو جائے گی، اور وہ ایک رسپانسو ٹیم رہے گی کوڈ کی، کہ اگر کہیں سونامی آ گئی یا کہیں کوئی ایمرجنسی ہو گئی یا کوئی ویکسین کی ضرورت پڑی، اس کام میں اس کو زیادہ ریلیونس دی جائے گی۔ اچھا، انڈیا جب سے کوڈ میں شامل ہوا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ خطے میں امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت قدرے کم ہو گئی تھی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تبدیلی سے خطے میں پاکستان کے بارے میں امریکی پالیسیز میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیے، پاکستان پچھلے، یہ جب آپ نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں جو انٹروڈکشن دی ایران کے بارے میں، اس میں پاکستان کا کافی ہاتھ ہے، اور امریکہ اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ کافی حد تک بڑھ گئے ہیں اور کافی حد تک مضبوط ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انڈیا کی اہمیت جو ہے، امپورٹنس جو ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔
اور جب سے یہ امریکہ نے چائنا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو انڈیا کی ریلیونس جو ہے وہ اور بھی کم جی ہوئی ہے۔ دلی سے راہل بیری صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ 10 سال 6 وزراء اعظم کے استعفے اور آج ایک اور۔ کیئر سٹارمر نے برطانوی وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ برطانیہ جسے دنیا میں سیاسی استحکام کی مثال سمجھا جاتا تھا، آج اپنے چھٹے وزیر اعظم کو رخصت ہوتے دیکھ رہا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کو عوام نے نہیں بلکہ ان کی اپنی جماعت نے رخصت کیا ہے۔ آج ٹرینڈنگ کا یہی موضوع ہوگا۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ایک قدیم ترین جمہوریت آخر اتنی تیزی سے اپنے رہنما کیوں بدل رہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اب سے کچھ دیر پہلے اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ یہ گزشتہ 10 برس میں چھٹے وزیر اعظم کا استعفیٰ ہے اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس دن جب 2016 میں بریگزٹ ریفرینڈم کے اگلے روز اس وقت کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر ایک جذباتی بیان میں کیئر سٹارمر نے کہا کہ ان کی جماعت یہ سوال پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ اگلے انتخابات میں قیادت کے لیے موزوں ترین شخص ہیں، اور بقول ان کے انہوں نے اس کا جواب سن لیا ہے اور اسے خوش دلی سے قبول کرتے ہیں۔ بریگزٹ وہ زلزلہ تھا جس نے برطانوی سیاست کی بنیادیں ہلا دیں۔ کیمرن کے بعد ٹریزا مے آئیں، پھر بورس جانسن آئے، پھر لیز ٹرس جو صرف 49 دن وزیر اعظم رہیں اور وہ برطانوی تاریخ کی مختصر ترین مدت تھی، پھر رشی سونک اور پھر کیئر سٹارمر۔ ہر ایک کو ایک کے بعد ایک بحران، تنازعات اور اپنی ہی جماعت کی بغاوت نے گھیرا۔ یہ 4 سال میں تیسری بار ہے جب کوئی وزیر اعظم اس لیے رخصت ہو رہا ہے کہ انتخاب ہارا نہیں بلکہ اس کی اپنی جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کے بغیر بہتر رہے گی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ نئے وزیر اعظم کے لیے کسی عام انتخاب کی ضرورت نہیں۔ برطانوی نظام میں حکمراں جماعت اپنا رہنما بدل سکتی ہے اور وہی نیا وزیر اعظم بن جاتا ہے بغیر عوام کے ووٹ کے۔ سٹارمر پر دباؤ مئی کے بلدیاتی انتخابات کے بعد بڑھا، جن میں لیبر پارٹی کو انگلینڈ میں تقریباً 1500 نشستوں کا نقصان ہوا، ویلز میں اقتدار سے محرومی ہوئی اور اسکاٹ لینڈ میں اپنی بدترین کارکردگی دکھائی۔ پھر ان کے مقبول حریف اینڈی برنم نے ایک ضمنی انتخاب جیت کر پارلیمان میں قدم رکھا اور وہی اب اگلے وزیر اعظم کے سب سے بڑے امیدوار سمجھے جا رہے ہیں۔ میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما، اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ قطری حکام کے مطابق ایک فیکٹری میں دھماکے کے نتیجے میں 54 افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ 18 لاپتہ ہیں۔ خلیجی ریاست کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ راس لفان صنعتی زون میں یہ دھماکہ ایک تکنیکی خرابی کے باعث ہوا۔ اس جگہ دنیا کا سب سے بڑا LNG کا مرکز واقع ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق شعلے اور دھوئیں کے بادل میلوں دور سے دیکھے جا سکتے تھے۔ مقبوضہ کرائمیا میں اختتام ہفتے پر سپلائی لائنز پر یوکرینی حملوں کے بعد روسی حکام نے عوام کے لیے ایندھن کی فراہمی معطل کر دی ہے۔ کیو نے فوجی نقل و حمل کی تنصیبات اور ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے، جبکہ یوکرین کے اوڈیسا ریجن میں روسی حملے میں ایک شخص ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ زپوریا میں روس نے رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ نائجیریا کی جڑواں بہنیں مرسی اور گڈنس طب کی دنیا میں ایک بڑی کامیابی کی وجہ بنی ہیں۔ یہ 3 سالہ بہنیں پیدائشی طور پر سر سے جڑی ہوئی تھیں، جنہیں اب ایک کامیاب آپریشن کے ذریعے الگ کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے ان کی کھوپڑیوں کو دوبارہ درست شکل دینے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ BBC کی روبی گلینسن نے ابوظہبی میں اس آخری اور انتہائی خطرناک آپریشن سے چند دن پہلے ان کے ساتھ وقت گزارا۔ مرسی اور گڈنس سے ملیں، ان کی آزادی کا سفر اتنا ہی غیر معمولی ہے جتنا ان کا رشتہ۔ یہ دونوں بچیاں سر کے ساتھ جڑی ہوئی پیدا ہوئیں۔ انہوں نے کبھی ایک دوسرے کو سامنے سے نہیں دیکھا، لیکن اب سب کچھ بدلنے والا ہے۔ جدید AI کی مدد سے انہیں الگ کیا جانے والا ہے۔ Artificial intelligence has come on leaps and bounds. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بہت ترقی کر لی ہے۔ یہ دنیا بھر میں تقریباً ہر شعبے کو بدل رہی ہے۔ ایک ایسا شعبہ جہاں اس کا براہ راست فائدہ لوگوں کی زندگیوں پر پڑ رہا ہے وہ ہے صحت کا شعبہ۔ ہم ابوظہبی میں ہیں جہاں ایک نیورو سرجن ایک ایسی سرجری کرنے والے ہیں جو زندگی بدل سکتی ہے، اور اس میں AI اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ سب سے پہلے جڑواں بچوں کے دماغ کا شیخ خلیفہ میڈیکل سٹی ہسپتال ابوظہبی میں اسکین کیا جاتا ہے تاکہ تفصیلی تصاویر بنائی جا سکے۔ اس سے دنیا بھر میں موجود سرجن دور بیٹھ کر بار بار سرجری کی مشق کر سکتے ہیں۔ یہ مشق مکسڈ ریالٹی کے ذریعے ہوتی ہے، ایک ایسی ٹیکنالوجی جو حقیقی دنیا کو 3D گرافکس کے ساتھ جوڑتی ہے۔ 3 آپریشنز کے بعد ڈاکٹروں نے دونوں بچوں کی رگیں اور شریانیں الگ کر دی ہیں اور نئی جلد بھی تیار کی گئی ہے تاکہ ان کی کھوپڑی کو ڈھانپا جا سکے۔ یہ آپریشن خطرات سے خالی نہیں ہے۔ پہلے بھی کچھ جڑواں بچوں کو الگ کیا گیا، لیکن اس کے نتیجے میں سنگین پیچیدگیاں سامنے آئی
आई। फालिज, दिमागी नुकसान और यहाँ तक कि जान का खतरा भी हकीकत है। जब हम जुड़े हुए बच्चों को अलग करते हैं तो कुछ मराहिल में उनके दिमाग की पूरी सतह ऑपरेशन टेबल पर खुली होती है। इस दौरान दिमाग को नुकसान पहुंचने का खतरा मौजूद होता है। पहले केसेस में हमने ये खतरा देखा भी है। बेहतरीन तरीका ये है कि दिमाग को नुकसान पहुंचाए बगैर अलैदगी की जाए। ये नई तकनीक हमें यही करने में मदद देती है। जरा बताएं कि AI और मिक्स्ड रियलिटी इस ऑपरेशन और सर्जरी की प्लानिंग में कैसे मदद कर रहे हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी इस काम को अगले दर्जे पर ले जाती हैं। अब हमें कुछ जहन में तसव्वुर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये टेक्नोलॉजी खुद हमारे लिए वो काम कर देती है। हम तस्वीर को देख सकते हैं या बच्चों के जिस्म पर ओवरले कर सकते हैं। इससे जिस्म की साख्त और मसले को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है और नुकसान पहुंचने के इम्कानात कम हो जाते हैं। कल हमें नतीजा मालूम हो जाएगा। महीनों की मंसूबाबंदी, हर कदम पहले से तयशुदा और फिर आखिरकार वो लम्हा आ जाता है। मर्सी और गुडनेस 19 महीने एक साथ गुजारने के बाद आखिरकार अलग हो जाती हैं। 6 माह बाद दोनों बच्चियां अभी भी सेहतयाबी के लंबे सफर पर हैं। रास्ता आसान नहीं रहा, पेचीदगियां भी आईं, लेकिन अब खानदान वो जिंदगी गुजार रहा है जो कभी नामुमकिन लगती थी। मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि खुशी से उछल रही हूँ। पहले जब ये जुड़ी हुई थी तो एक ही जगह रहती थी, बाहर नहीं जा सकती थी, न बैठ सकती थी, न खुद खड़ी हो सकती थी। लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि ये बगैर सहारे के चलती हैं। आप देख सकते हैं ये कितने खुश हैं। इनके चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही है। बहुत खुश, बहुत ही खुश। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। प्रोग्राम में शामिल स्टोरीज़ और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आएँ। BBC न्यूज़ उर्दू के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स अकाउंट को फॉलो करें। वज़न फरदर को बचा सकते हैं।